وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کائنات کا ذرہ ذرہ اور دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کی تخلیق ہے. اللہ خالق کل شیء. دنیا میں جو بھی بنا ہے اسے رحمان نے بنایا ہے، اور جو بنا دیا گیا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بنا کے اس نے سب بتایا ہے کہ انسان کی زندگی جو کہ عارضی ہے اور اسے جنتوں سے اتار کے زمین پہ بھیج کے آزمائش، ابتلاء اور امتحان کے مرحلوں سے گزارا جائے گا. اگر بندہ چاہے تو پہلے دن بھی بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، میرا بچہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں. انسان بھی کچھ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزار کے پاس فیل کا آپشن رکھ کے محنت کروا کے ان مراحل کو طے کر کے گزرنے والوں کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے کہ انسان کو اس زمین پہ بھیج کے یہ بتا دیا گیا کہ 4 دن کی زندگی ہے، عارضی ہے، پائیداری نہیں ہے. بچپن میں واپس لے لوں میری مرضی، جوانی میں لے لوں، بڑھاپا دے کے بھی لوگ کہیں کہ اللہ پردے ڈال دے، میں پھر بھی نہ ڈالوں، وہ میری مرضی. تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ میں جب بھی جس بچے کو پیدا کرتا ہوں، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ. دنیا کے 7 بر اعظموں میں، 249 ملکوں میں 3064 سے زیادہ بولیاں بولنے والے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کا جو کمپنی کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، خالق کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے اس کی باڈی کے ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے، وہ صرف اسلام کا ہے، کمپنی کی طرف سے. یہی حضرات ہماری قومی عادت بن چکی ہے کہ گاڑی میں جو کمپنی بھیجتی ہے اس کو فوری آ کے خریدتے ہی کافی ساری چیزیں مرضی کی چینج کروا لیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ آلائے رن کیوں نہیں بھیجتے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری ایک لمبی سوچ کے بعد اور اس کے اوپر ریسرچ کے بعد یہی صحیح ثابت ہوا ہے کہ آلائے رن گاڑی کے لیے مفید نہیں ہے، کمپنی اس لیے نہیں بھیجتی. مان لیا یہ دنیا کی سوچ ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ چاہتا تو یہ آپشن بھی چھوڑ دیتا کہ جسم میں نے بنا دیا ہے، ہارڈ ویئر میں نے دے دیا ہے، سافٹ ویئر جو سا مرضی انسٹال کر لینا. کہا بچوں میں پیدا ہوتے ہی کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ فرعون کے گھر ہو، حامان قارون کے گھر ہو، نمرود کے گھر ہو، وہ کسی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر اسلامی ہوتا ہے. آپ سوچیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال دے دوں. یہ بات جس تناظر میں کر رہا ہوں، آج چاروں طرف یہ ہوا ہے، آواز سنی جا رہی ہے کہ اسلام کی قبولیت
اسے اپنانے گلے لگانے کا اختیار 18 سال سے پہلے نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ رکاوٹیں ہیں، اصول قاعدہ ضابطہ ہے۔ بھائیو اس چیز کو میں جوتے کی نوک پہ نہیں رکھ رہا، تاریخ میں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ آج کی یہ ملاقات یہ صرف ترغیبی نہیں ہے، یہ تعمیری ہے، اور اس میں خیر اور برکت، اچھائی اور بھلائی، تاریخ، ماضی، حال اور مستقبل تینوں پہلو ہے۔ اسلام کو رب نے بچے میں فیڈ کر دیا، انسٹال کر دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام عقیدے کا نام ہے اور افعال کا نام ہے۔ اس میں 6 عقیدے ہیں، بنیادی ایمانی، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، پیدا ہوتے ہوئے بچے کو آپ سکھائیں یہ اس کی 3 انگلیاں فولڈ ہو سکتی ہیں، کسی بھی گھر میں پیدا ہوا یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایسی ہائیڈرولک پاور رکھی ہے، یہاں سے ایسے گھوم کے یہ اوپر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ ایک ہے۔ سسٹم ہی دیکھنا ہے نا، بس اوقات ہارڈ ویئر ایسا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اس میں ڈال بھی دیں وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ 3310 کے اندر اگر آپ آج نیو سسٹم کو چلانا چاہیں، نیٹ کے جتنے ایپ سے کرنا چاہیں وہ قبول ہی نہیں کر رہا، اس میں آپشن ہی نہیں ہے۔ بچہ یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، مجوسی کے گھر، سکھ کے گھر، کافر کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی ایمانی کیفیت کو بیان کرنا ہو، زبان بول سکتی ہے اللہ ایک ہے، ون کا لفظ زبان پہ آ سکتا ہے، پنجابی ہے تو ہک کہہ سکتا ہے، سریکی ہے تو ہک بول سکتا ہے، اور عربک ہے تو واحد کہہ سکتا ہے، انگلی اوپر اٹھا سکتا ہے۔ محبوب نے پہلا سوال کیا تھا اس بچی سے جس سے بھیڑیا بکری کھا گیا تھا اور مالک نے مارا تھا کہ بیٹی این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انگلی اوپر اٹھائی اور کہا میرا اللہ اوپر ہے۔ کہا آتی کہا فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ لہذا یہ کسی حکومت کی، سیاستدان کی، حکمران کی، قانون دان کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، خواہش سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اور خواہشیں خیالی پلاؤ بنانے میں اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے میں حرج کوئی نہیں، جتنے مرضی کر لیں۔ آپ 1000 سٹوری بنا لیں اس قلعے میں، لیکن رہا نہیں جا سکتا۔ آپ خیالی پلاؤ بنائیں، ہزاروں دیگے چڑھا لیں، مگر کسی کے پیٹ میں لقمہ نہیں جا سکتا۔ یہ جتنے قانون ہیں اللہ نے ان کو تاریخ میں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوا ہے تو اسلام کے سافٹ ویئر کے ساتھ دوسرا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو کہا جائے کہ اللہ کے فرشتے آمنت باللہ و ملائکتہ، جس بچے سے بلوائیے بول سکتا ہے مجھے دے دیجئے، ایک دن سے بچہ بولے گا کیونکہ اس نے آلریڈی انسٹال ہے، میں نے جسٹ کلک کرنا ہے، اس نے وہ آپشن شو کرنا ہے، اور یہ کمپنی کا ہے، اصلی ہے، جینون ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، بول بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ اور دنیا میں پچھلے سال کورونا میں سب سے بڑا دنیا کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس کتاب کو 6 سال کی بچی نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اسلام کیا ہے؟ ورسولہ، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء پر حق ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لائیے کسی بھی بچے میں فیڈ کرتا ہوں، آپ کہیں کہ کیسے نہیں ہے، انسٹال ہے، جسٹ اس کو آپ نے ایک جو آپشن ہے ان کو کلک کرنا ہے، چلانا ہے۔ اور 5ویں چیز
چیز ہے رزلٹ کی فکر کہ بیٹا زندگی گزرے گی، امتحانوں میں گزرے گی، رزلٹ قبر کے دن آئے گا، موت کے دن آئے گا، خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، قبر جنت کا حسین ٹکڑا بن جائے، آخرت سیف ہو جائے، دنیا کے جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال کیے جاتے ہیں بچوں میں وہ زندگی سے موت تک ہوتے ہیں، موت کے ماں باپ کوئی سافٹ ویئر کام نہیں کرتی۔ یہ صرف اسلام کو خوبی حاصل ہے کہ سکرات میں، سکرات کے ماں باپ لمحات میں، اور تفصیل میں، تکفین میں، تجہیز میں، جنازے میں، تدفین کے ماں باپ معاملات میں، پھر قبر کے حساب و کتاب، سوال و جواب، پھر نشر اور نشر کے ماں باپ کتنے لمحے ہیں، ان سب کی خبر رکھتا ہے تو صرف اور صرف اسلام رکھتا ہے اور دیتا ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اس بارے میں سوائے توہمات کے، سوالات کے اور آخری حد انکار کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تھا ایمان کا پانچواں اور چھٹا رکن، تقدیر۔ بڑے سارے دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اسی پہ مر جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ تقدیر نام ہے شکر کا، اچھی طرح ذہن بنا لے، تقدیر نام ہے شکر کا، اور یہ بھی ذہن میں رکھے اسلام ہے کیا، میں کیا پڑھا ہوں، کس کو قبول کرنے سے روکا جائے گا، شکر کا نام ہے۔ اللہ نے مجھے جس جگہ پہ رکھا ہے میں اس جگہ پہ خوش ہو کے کہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بن مانگے دیا ہے، تیری رحمت ہے، میرے مانگنے میں بھی تو نے کچھ نہیں دیا تو تیری حکمت ہے، میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا۔ یہ تقدیر ہے، اور اللہ نے میرا جو کچھ بنایا ہے کمال بنایا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج، یہ ساری جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کی تعریف اور شکر پہ ہیں کہ جس نے بنایا تو کمال بنایا، شکوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جوڑا دیا ہے الحمدللہ، جو اولاد دی ہے اللہ تیرا شکر، اللہ جو تو نے گھر دیا ہے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اللہ کرائے کا دیا ہے، کرائے دینے کی تو نے توفیق دی ہے، تیرا شکر۔ کتنے لوگ ہیں جو کرائے پہ نہیں رہ سکتے، اللہ جھونپڑی دی ہے، تیرا شکر۔ اللہ میرا مقدر کتنا اچھا ہے، اللہ تیری رحمت، تیرا کرم، تو نے مجھے فٹ پاتھ دی ہے لیکن مزے کی نیند کو دی ہے، سو جاتا ہے اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پہ، کون؟ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، اللہ میرے مقدر میں محنت لکھی ہے، چین کی نیند کو دی ہے، رزق حلال کو دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مزدوری نہیں کر سکتے، اللہ جو رات کو سونا چاہتے ہیں سو نہیں سکتے، اللہ جو تو نے مناسب سمجھا ہے میں راضی ہوں۔ ایک ہاتھ نہیں، اللہ شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ میں ان سے تو بہتر ہے۔ یہ تقدیر کے اوپر راضی ہونا سکھایا جاتا ہے ایمان میں، اور جس بندے کو یہ رضا مل گئی اسے دنیا کا سب سے بڑا سکون مل گیا، شکوے ختم۔ آپ کے پاس اگر ٹوٹی پھوٹی 70 ہے، اگر آپ کے پاس یہ ایمانی کیفیت فیڈ کر دیجئے، اندر موجود ہوتی ہے، جسٹفائی کرنی پڑتی ہے، کسی درس سے نکل آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، ایمان کی اس کیفیت کو جسٹ آن کر دیجئے، آن نہیں ہوتا وہ آپشن، بندے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو سکھا دیں کہ یار اللہ کا شکر کر، تیرے پاس ٹوٹی پھوٹی 70 ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائک ہوتی نہیں، سائیکل پہ ہوتے ہیں، سائیکل والے کو مطمئن کر دیا، دیکھ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، وہ پیدل چلتے ہیں، پیدل چلنے والے کو کہا شکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جو چلنا چاہتے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، ویل چیئر والے کو کہا شکر کر، بیٹھنے کے قابل تو ہے، کتنے لوگ ہیں جو لیٹ ہی نہیں سکتے۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، جہاں رب نے رکھا ہے بہترین رکھا ہے۔ یہ ہے سافٹ ویئر اسلام کا ایمانی کیفیت میں، 4 اس کے 5 پریکٹیکل ہے۔ یہ تعلیم ہے، تربیت میں پریکٹیکل ہے، یہ پہلا پریکٹیکل۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ دوئی کو پسند نہیں کرتا، دوئی، شراکت، غیرت کے معاملے میں جتنا مرضی بندہ گر جائے، گیا دوسرا، کہیں نہ کہیں اس کے من میں غیرت ہوتی ہے، اور یہ
جاگتی ہے بیوی کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، بہن بیٹی کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں۔ اما دوسرا بات کرنے لگے نا پہلے کے ہوتے ہوئے تو بچے غیرت کھا جاتے ہیں، اور یہ ہر مذہب میں دوسرا بات نہیں گوارا ہوتا، ڈی این اے ٹیسٹ چینج نہیں کروانا چاہتے۔ بہن کے ساتھ ہو تو فکر ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ ہو تو مسئلہ بنتا ہے، اور بیوی یہ کرنے لگے تو دنیا کی ہر زبان میں میں نے ایک لفظ سنا ہے کہ یہ بے وفا نکلی ہے، مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ اللہ نے پریکٹیکلی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے بیوی کو بائی نیم قبول کرتا ہے اور بیوی شوہر کو بائی نیم قبول کر کے غیرت کا اظہار کر کے لائف ٹائم چل کے اپنی نسل کو بہترین چلاتی ہے، ایسے ہی کہا بائی نیم اپنے رب کو معبود اور الہ مان لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم اپنا رہنما مان لے، تیری زندگی اسی پہ پریکٹیکل کرتی ہے۔ اور بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ہندوؤں میں رہتا رہا ہوں، بڑے قریب سے ان سے ملے دیکھے، اس معاملے میں وہ بھی بڑے غیرت مند ہیں، ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، ان کے بھی کئی قبیلے ہیں، ان کے اندر بھی کافی سارے اپنے مسالے کا سیٹ اپ، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ عورت ایسے کرے۔ جب ان کو ہم بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ یار کلمہ نام ہی غیرت کا ہے، بندہ کٹتا کٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، قیمہ بن جائے، ابال دیا جائے، کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے، ہڈیاں گوشت الگ ہو جائیں، زبان سے مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ، پالن ہار اور خالق صرف ہے، تو دوسرا کوئی نہیں۔ یہ بات جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی اس کے اندر وہ سسٹم ہوتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، اوکے کرنا ہے نا، آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، وہ آگے کہتا ہے ٹھیک ہے، الہو کریں، ہو گیا، آپ اس پہ لاکھوں پیرے بٹھا لیں، قانون بنا لیں، اسمبلیوں میں لے جائیں، آپ اس کو من کرے جہاں مرضی نافذ کر لیں، فوج کو، حکومت کو، پولیس کو، سپاہ کو، ساری ایجنسیز کو اس میں لا کے انوالو کر لیں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد تاریخ پہ، لیکن پہلے اسلام سکھا لوں ہے کیا، یہ کیوں آٹومیٹکلی سب ہو جاتا ہے، لوگ کیوں اس کی طرف بھاگتے ہیں، یورپ کیوں اس کو ترس رہا ہے، امریکہ کے جنگلوں میں سب سے زیادہ اسلام کیوں پھیلا ہوا ہے، فطرت ہے، اور فطرت قبول کرتی ہے کہ میرے ساتھ بے شک ہلکی ہو، ماٹھی ہو، بیوی وفادار ہو، اور بیوی بھی یہ کہتی ہے شوہر جیسا مرضی ہو، میں تنگ ہو کے 2 ٹائم کی روٹی کھا لوں گی، شوہر وفادار ہونا چاہیے۔ یہی تو توحید ہے، یہی تو سنت ہے، یہی تو شہادتین ہے، اور اسی شہادت پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئلوں پہ لیٹ گئے، دوسری طرف مالک تھے، مکہ تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، ادھر کیا تھا، فطرت، دین تھا، اسلام تھا، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، 307 میں نہیں مانتا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں بہترین رہنما کوئی نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب زید کو بات میں آیا، کہا اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہوگا، انما انا لکم مثل الوالد۔ لوگوں کیا آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے، مسلمان کی عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، سنی شیعہ وہابی بریلوی دیوبندی نقشبندی کی تقسیم اپنی جگہ، لیکن غیرت مند لوگ گھر میں کہیں نہ کہیں لڑ کے بھاگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ میں نے خودکشیاں کرتے دیکھا، جی میری بیوی نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں بچتا، تو میرے دوست تیرے سے کہیں بے وفائی ہوئی ہے، اسی بے وفائی کو ختم کرنے کے لیے شہادتین کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ گواہی سمجھ آ گئی ہے، یہ صرف زبان کے بول نہیں کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ پریکٹیکل ہے اسلام میں، اور میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں، وہابی میرے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو کبھی چیک کریں، لاکھ ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میں نے کبھی وہابیوں میں ملنگ نہیں دیکھا، جتنا مرضی زندگی سے تنگ ہو، میں نے اسے جب بھی پکارتے دیکھا ہے تو رب کو پکارتے اور مانگتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں حسین لوگ آئے،
دنیا کی جتنی قسم کی پگڑیاں ہیں میں جانتا ہوں، جتنی قسم کی ٹوپیاں ہیں میں سمجھتا ہوں، جتنے جبے ہیں کبے ہیں، اللہ کا شکر ہے 1.25 ظاہری اور 1.25 باطنی جبوں اور کبو سے روشناس ہوا، پھر آگے بڑھا۔ لیکن یقین کیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ ایمان کے ساتھ پریکٹیکل یہ دیکھیے، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، پیسے والے، دولت والے، گاڑیوں والے، ماریوں والے آئے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کبھی کسی اور کی بات وہابی نے مانی ہے۔ یہی تو لوگوں کی پریشانی ہے۔ یہ بیسیکلی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایکسپٹڈ ہے، یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں۔ نعت میں تو بولتا ہے نا، عملی کہیں پتائی ہو بھی جائے، کہتا ہے کہ نہیں تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے نہیں، لب کے لئے ہم ہیں، کتھو تیرے نال کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نمبر 1 ہوتی ہے، اس جیسی کوئی اور نہیں ہوتی۔ اللہ جیسا کائنات میں الہ کوئی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما کوئی۔ یہی اسلام، جس دن بندے کو سمجھ آتا ہے آپشن موجود ہے، سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، میں نے جسٹ ایک وہ جگہ پہ کلک کروانا ہے، وہ لفظوں سے ہو جائے، وہ پیار محبت اور ہاتھ سے ہو جائے، وہ زبان سے ہو جائے، دنیا بعد میں جو مرضی کہتی ہے یہ پکا مسلمان ہے۔ تیسری چیز بلکہ دوسری، پہلی شہادتین، دوسری نماز۔ اسلام کے اندر ایک پریکٹیکل ہے نماز۔ ہر بندہ چاہتا ہے بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے کھڑا ہو، اللہ کہتے ہیں تو کھڑا ہو میں عبادت بنا دوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، اللہ کہتے ہیں تو اتنے آزاد دھو کے آ، ہاتھ کو دھو کے آ، کلی کر کے آ، ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ کے آ، یہ جتنے معاملات صاف کر کے آ، چہرے کو دھو کے آ، بازو دھو کے آ، سر کا مسا کر کے آ، پاؤں دھو کر کے آ۔ دنیا کی کسی بیوٹی پارلر میں بننے والی دلہن کو وہ نہیں ملے گا جو تجھے ملے گا۔ ادھر تو وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پکارے گا، ادھر میں جنت کے 8 دروازے کھلوا دوں گا۔ قیامت کے دن آئے گا، پورے نبیوں کی امت ایک طرف، ان میں تیرے اعضائے وضو کو زیور کے ساتھ چمکاتے چمکاتے میں لے کر کے آؤں گا، یہ میری طرف سے تجھ کو گفٹ ہے، لے۔ ایسا سافٹ ویئر دنیا میں مجھے کسی اور جگہ نہیں ملا، یہ صرف اسلام میں ہے۔ اور جب تو آئے گا نماز میں، اللہ کہتے تو ہاتھ اٹھائے گا میں عبادت بنا دوں گا، تو ہاتھ باندھے گا میں عبادت بنا دوں گا، تو قیام کرے گا میں ثنا ڈال دوں گا، تو ثنا لے کر کے آئے گا میں جواب میں تیرے درجات کو اتنا بلند کر دوں گا کہ دنیا کے 22 گریڈ کی خاطر بھاگنے والے ہر مذہب میں چلا جائے، اتنے گریڈ کوئی نہیں، کھڑا جہاں ہوگا قدم جنت میں کر دوں گا۔ اور آگے بڑھ، فاتحہ پڑے گا، تیری دنیا کی ہر مشکل کی بنا کے فاتحہ ادھر تو اس کو لگائے گا، کھولنے والا میں ہوں۔ تو آگے کوئی صورت ملائے گا، میں ثواب و درجات کی بلندیاں دے دوں گا۔ دنیا سارا دن کرتے ہوئے دکان پہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے تو میرے گھر میں سے 5 بجے کے آئے گا، 24 گھنٹے میں باقی ٹائم تیرے لیے، یہ 5 ٹائم کی بریک تیرا ذاتی فائدہ ہے، لیکن میں اس کو ثواب بنا کے، نیکی بنا کے، تیرا اکاؤنٹ کھول کے، تیرے جنت کے رستے ہموار کر کے، تجھے ربی العظیم تیری کمر کے مورے سارے دعائیں منگوا کے پوری دنیا بھروا کے دلا کر کے تجھے کوئی ایک رکابی میں سونا رکھنے کی جگہ میں کائنات بھر کے نعمت و اجر اور دنیا کی بھی نبھا کے روانہ کر دوں گا، تجھے زمین پہ لے کے آؤں گا، زمین پہ رکھواؤں گا اور تیرے دل کو اوپر رکھوں گا، تیرے بلڈ کی روانی نارمل کر دوں گا، اسی جی تیری بہترین ہو جائے گی، تیری چارجنگ کمال کی ہو جائے گی، مضبوط بنا کے سبحان لگا کے سر زمین پہ رکھے گا۔ میری زندگی یہ ہے کہ میں سرپرائز سے کبھی تجھے سجدے میں نظر آنے کا آپشن رکھ دوں تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور میرے قریب نہیں ہوتا بندے جن کو سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ یہی سافٹ ویئر مل جائے کہ محبوب آن لائن مل جائے اور سامنے مل جائے اور یہ ہو جائے، کبھی سر سجدہ میں جو ہوا کبھی سر سجدہ سجدہ نے
لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم بتاتے ہیں کہ کیا ملے گا نماز میں، جس کے لیے پوری دنیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت دوڑ رہی ہے، اس سچ میں بڑا قریب ہوتا ہے۔ تو صحیح، تیری زمین پر نشان پڑا، سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، پوری نسلوں کو لے کے ایسی تربیت کر کے جا، تو چلا جائے، پتا چلے کہ سیال کوٹ میں کوئی آیا تھا، اس کی اولاد میں یہ انتظامیہ میں یہ مؤذن ہے، یہ امام ہے، یہ حدیث ہے، وہ مبلغ ہے، وہ نمازی ہے، وہ قیام کرنے والا، وہ رکن والا، یہ سجدے کرنے والا، یہ تیری نسلوں کی کہانی ہے، سیو کر کے مجھے دنیا کے اندر بھی میں شہر لاہور کو بہت قریب سے اپنا شہر ہے، عزیز و اقارب ہے، میں بڑے لوگوں سے میرے شہر کون ہے، سچی بات اندر کی بات کہہ رہا ہوں، امیر شہر کون ہے پتہ نہیں، اسلام کیا ہے؟ چونکہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے۔ مرد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ، جماعتی ذاتی اختلافات سارے اپنے، اگر انہیں تیسرا یہ ختم ہوتا تو شاید یہ ہوتا کہ دنیا جانتی بھی نہ ہوتی، رب نے پہلے ٹائم رکھایا ہے، فکر ہے، روح نکلی ہے، اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک تو مجھے بتا دے کہ جہاں اس بندے کی شہرت یہ تعارف ایمان ہے، یہ تیرے لیے اپنی طرف سے ایسی چیز ہے، اس نے بھی اتنے مشہور نہیں تھے کہ شہر جانے، اور رب نے کی شہرت ہے پوری دنیا جانتی ہے، یہ تیرے رب کے بات ہیں، آسمانوں میں بھی شور تھے، زمینوں میں بھی شور تھے، قرب تھے، آج یہ قیام رکوع سجود یہ تشکر مضبوط کر لے، تیری چار پائی کو کندھا دینے کے لیے اگر رشتہ دار تیار نہیں، رب لاکھوں لوگ تیار کر دے گا۔ اسلام آگے بڑھی، اسلام کیا ہے؟ جو تو نے کمایا ہے محنت کر، کچھ کر، کما اٹھا کھا، اپنے کاروبار اپنے بچوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، اتنا بچا کہ سال بھر پڑا رہے، 52.5 تولے چاندی، 7 تولے سونا، اس کے برابر پھر بڑھ گیا ہے، اس میں سے لے کے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، بیواؤں کو، ویلفیئر سوسائٹیز کو، محلے داروں کو، لوگوں کو ان تک پہنچائیے جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہے، کوئی حالات خراب ہیں، یہ ہے زکوٰۃ، یہ فطرتی چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، زلزلہ ہے تو ہر بندے کو مدد کی ضرورت۔ آگے کون ہے مسلمان؟ درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بغیر کسی جزا کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ پلاتے ہیں بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، دیتے ہیں قیدیوں کو، اور آگے سوچ کیا ہوتی ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے کی ضرورت نہیں، بدلہ اللہ دے گا، یہ اسلام ہے، یہ زکوٰۃ، یہ تیسرا رکن ہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، حلال لیتے ہیں، حلال دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لوگوں تک بھیجتے ہیں، اس سے روکو گے کیسے روک پاؤ گے؟ اور اسی لیے کسی کا من کرا کہ میں فاسٹنگ پہ چلا جاؤں، 11 مہینے رب کا کھایا ہے، پیا ہے، اللہ چاہتے ہیں 1 مہینہ روزے پہ آ جا، ڈائٹنگ پہ آ جا، نارمل لیول پہ آ جا، میں سب برابر کر دوں گا، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 کی جو روشن رات ہے اس کے دن میں روزے میں آ جا، ہر ہفتے میں جمعرات اور سوموار کے دن روزے میں آ جا، اللہ ملے گا کیا؟ کہا لکھنے والے فرشتوں کے سارے کمپیوٹر، حساب و کتاب اور وہ لگائی ہوئی مشینیں وہ جواب دے جاتی ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں کھانا خالی چھوڑ دیا جائے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بدلے میں نے دینے ہیں، اور یہ زمین پہ رہتے بندے کا وکیل ہے، رات کو قیام، دن کو یہ روزہ، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے جب قیامت دن کسی کا کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کو کہیں گے اللہ میں تیرا کلام ہوں، جی تو میرا کلام ہے، میں کچھ کہنے آیا ہوں، چل بول، اللہ تیرے کلام کے ساتھ اس بندے کو پیار نے راتوں کو قیام کروایا تھا، جاگا تھا، سویا نہیں تھا، تو یہ میرا موکل ہے، اس کو باعزت بری کر کے جنت دی جائے، روزہ آئے گا، اللہ میرا موکل ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی میرے لیے تیرے کہنے پہ چھوڑی، میرے موکل
فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، دو وکیل آخرت کے بنا لو، جنت تمہاری ہے۔ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان روزہ رکھتے ہیں، بچے تڑپ کے رکھتے ہیں، عصر کے وقت پیاس ستا بھی رہی ہوتی ہے، بھوک جو ہے وہ ان کے جسم اور چہرے کو مرجھا رہی ہوتی ہے، مگر جب روزہ کھولتے ہیں فریش ہو کے، اگلے دن پھر ماں کو کہہ رہتے ہیں ماں جگا۔ لگائیے پابندی، اس میں کہاں سے لگاؤ؟ حج۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شہر اور گلی سے تھوڑا باہر نکلوں، شادی ہو تو باہر نکلو، خوشی ہو تو باہر نکلوں، کوئی تھوڑا سا ماحول بنا کے شمالی علاقوں میں گھوم کے آؤں، اور یہ بھی فطرت ہے کہ بندوں کا دل چاہتا ہے اس دن جائیں جب وہاں رش ہو۔ لہٰذا سوموار منگل بدھ جمعے رات کو لوگ نہیں جاتے، جمعے کو جاتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، ہفتے کو جاتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، سنڈے کا دن چوز کرتے ہیں کہ اس میں رش ہوتا ہے، ٹرپ وہاں لے کر کے جایا جائے جہاں کچھ چار لوگ ہوں، ہم بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں، انجوائے کریں۔ اللہ کہتے ہیں تیرے من میں ہے، آجا میرے بندے، لباس بدل کے آ، انٹرنیشنل یونیفارم میں آ، ویزے اور دیگر مرحلے طے کرتا، فضاؤں میں اڑتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انٹرنیشنل فلائٹیں 360 زاویوں سے، دنیا کے ہر ملک سے تیرے لیے میں خالص اور اچھی سوچ کے ساتھ لوگوں کو توحید اور اسلام پر مبنی لا کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ اتنے ویزے لگوا کے اتنے ملکوں میں جا نہیں سکتا تھا، آ میرے گھر آ، تجھے افریقہ کے لوگ بھی ملوا دوں، یہاں کے حبشی بھی ملوا دوں، یہاں کے کالے بھی ملوا دوں، لمبے قد والے ملوا دوں، یورپ کے گورے ملوا دوں، ہاں تجھے منگولین سے ملاقات کروا دوں، دنیا کی ہر سٹی، ہر شہر، ہر علاقے کی تہذیب اور ثقافت بھی دکھا دوں۔ کوئی یہاں کہہ رہا ہے دین اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ۔ پریشان نہ ہونا، یہ جنہ نہیں مانگ رہا، یہ جنت مانگ رہا ہے۔ اور تو کیا کہتا ہے؟ اللہ جنت دے دے، جنت دے دے۔ ایک عربی آیا ہے وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت دے دے۔ ایک کہہ رہا ہے اللہ اکبر، وہ مجھے سب سے بڑا کہہ رہا ہے۔ دوسرا آیا وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس سے کاف نہیں بولی جا رہی، 6 بول رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو آپ دنیا کو دیکھ، تہذیب کو دیکھ، تمدن کو دیکھ، رنگ کو دیکھ، نوع کو دیکھ، نسل کو دیکھ، رویوں کو دیکھ، انداز کو دیکھ، تہذیب کو دیکھ، تمدن کو دیکھ، ایک ٹرپ میں آ، میں تجھے سارا کچھ دکھا دوں۔ گھومتی دنیا کو دیکھ، طواف کو دیکھ، یہ صفا مروہ کی سائیاں دیکھ، وہ آمینہ میں دیکھ، آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ عرفات میں وقوف کو دیکھ، مزدلفہ میں لیٹے ہوئے آرام کرنے والوں کو دیکھ، آ کر کے جو ہے وہ روی جمال کو دیکھ، اور دنیا کو دیکھ قربانیاں کرتے ہوئے، ٹینڈ کرواتے ہوئے دنیا کی مہنگی ترین ٹینڈ اور اس کے مزے دیکھ۔ یہ اسلام ہے، روکو گے؟ اس روکو۔ اب آئیے تھوڑا تاریخ میں چلیے، روکنے والوں نے روکا۔ نمرود کو یہ سافٹ ویئر اچھا نہیں لگا، جناب ابراہیم کے خلاف 21 کے قریب آرڈیننس جاری کیے، قانون بنائے، ان میں آخری آرڈیننس یہ تھا کہ اسلام کا ڈی این اے ختم کر دو، ابراہیم کو مار دو، آگ میں جلا دو، اس کا ڈی این اے نہیں رہے گا، لہذا آئندہ نسلوں میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا جو کلمہ پڑھے۔ مد مقابل جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا؟ اور محبتوں سے بولیے، گھبرائیے مت، دنیا کر لے جو کرنا ہے، یہ میرے رب کے ارادے ہیں، ایک بندو کے ارادے ہیں، ایک اللہ کی تقدیر ہے، ایک بندو کی تدبیر ہے۔ بندے تدبیریں بناتے رہتے ہیں، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے بیچارہ فرعون، بچوں کو مار رہا ہے، یہ ان کی نسل خوشی کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ادھر کیا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، 86 سال کے لگ بھگ عمر ہے، مانگ رہا ہے، رب نے نہیں دیا، یہ جو ایک دانہ پھر رہا ہے نا، کسی کا بھی یہ مٹا دیا جائے۔ ادھر وہ کیا کہتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت ذرے سے ہے، ذرہ میں لیتوں کے ذرات بھی گن کے دکھا دے، کہا اللہ مجھے اتنی ذریت، اتنی نسل دے، اتنے لوگ دے، اتنے افراد دے، اتنی بیٹیاں دے، قیامت تک کے لیے جو آتے رہتے ہیں، یہ کھانے کے لیے، یہ مٹانے کے لیے، یہ روکنے کے لیے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، جھکنے کی، سجدوں میں جانے کی، سانپلیاں ہلانے کی، اللہ وہ رب نے کہ نہیں، وہ دعائیں ہیں، ادھر رکاوٹیں ہیں، نمرود بھی گیا، رکاوٹیں بھی گئی، فرعون آیا، وہ پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے کہا جو پیدا ہوئے ہیں وہ مارو، اسلام کو نہیں بلانا چاہیے، مسلمان کو نہیں بلانا چاہیے، کوئی نہیں چاہیے۔
گھر میں جا کے مارا، اللہ آرڈیننس جوتے کی نوک پہ، بچے کو ڈلوایا، صندوق میں رکھوایا، لہروں کی نظر کیا، اسی کے گھر میں پالا، مطابق کھڑا کر دیا، اور پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ انا رب العالی کہنے والا، وما رب العالمین کا سوال ہے انجام، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو آدم سے لے کے جناب موسیٰ تک چل رہا تھا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک قیامت تک ولا یولا علیہ، اس کے خلاف جتنے مرضی آپ سپیڈ بریکر کھڑے کر لیں، اسلام کے لیے روک تو سکتا ہے، اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا، درخت کو اکھاڑنے اور کاٹنے میں فرق ہے۔ آپ موسم کو نیچے سے اکھاڑ دیں شاید دوبارہ نہ ہوگے، لیکن اوپر سے کاٹیں تو بار بار فصل دیتا ہے۔ گنے کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پہلے سے بہترین زیادہ جو ہے وہ شاداب ہو کر کے نکلتا ہے۔ میرے دوست مجھے پتہ نہیں ہے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گے اسے۔ سوچ رہا ہے کہ ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ لوگ آگے آئیں گے، اور جو کام رکاوٹوں میں کرنے کا مزہ ہوتا ہے یہ دل والے جانتے ہیں۔ ابا جس بات سے روک رہا ہوتا ہے نا، بس اوقات بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ابا اپنی جگہ تھے لیکن کم۔ یہ اسلام جب اندر سے فطرت جاگتی ہے نا، اٹھتی ہے، تو پھر ساری دنیا کی پابندیاں بھی روک نہیں سکتی ہیں۔ تاریخ پر میرے محبوب علیہ السلام کے دور میں لیکن فرعون کے ساتھ حامان جیسا انجینئر بھی ملا، قارون جیسا مال پیسے والا بھی ملا، سپاہ فوج بھی ملی، میرے رب نے ایک غوطہ دے کے برابر کر کے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا، یہ کھڑے مسلمان کرو کیا کریں؟ یہ کھڑے حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سولیاں تیار، اچھا وہاں پہ تو صرف 18 سال کی عمر کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، وہ پیدا ہونے سے پہلے بچوں اور ذریت کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں مکے میں ایک پابندی لگی تھی کہ کسی بھی عمر کا بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی آگے نام سمیہ، عمر بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 55 سال ہے جب کنورٹ ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 40 کے لگ بھگ 1-2 سال کم ہے جب کنورٹ ہو رہے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے امتحان پہ ہیں، اور جناب علی 10 سال کے بچے ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کوئی نہیں آئے گا، سمیہ آ گئی، بوڑھی ہے، جسم کام کا ہے، مکے کے چوک میں لا کے کھڑی کر دی گئی ہے۔ پابندی کیا ہے؟ ہاتھ میں وقت نے فیصلہ دیا ہے، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرے گی، کلمہ نہیں پڑے گی، اسلام نہیں مانے گی، لوٹ جا، نہیں تو نسلوں کو عبرت دلا دیں گے۔ مکہ کیا پوری دنیا میں فیصلہ جائے گا، اور اس ججمنٹ کو، اس ہونے والی دنیا کے سامنے ریہرسل کو کائنات دیکھے گی، نشان عبرت بنے گا۔ فیصلہ ابو الحکم کا ہے جسے آج ابو جہل کہتے ہیں، اس دن ابو الحکم ابو جہل نہیں ہے، فیصلہ کیا گیا، 2 اونٹ لائے جائیں، بوڑھی سی اماں 2 اونٹ، دم بناتے، دل بناتے، بڑ بناتے، منہ سے دھاگے نکالتے، اور ایکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں، بڑھیا کی دونوں ٹانگیں باندھی گئی ہیں، پھوپھو کے ساتھ جیسے لاٹھی لگ رہی ہے، دوڑنا ہے تیرا جسم چر جانا ہے، میرا نیزہ دیکھ، میرا قد دیکھ۔ نیزے کی شہرت آپ نے پچھلے دنوں میاں چنوں کے نوجوان کی پاکستان میں پوری ورلڈ میں سنی، ابو جہل کا نیزہ ہے، جہالت کا مبنی نیزہ ہے، کہا جسم ننگا ہو جائے گا، کپڑے چر جائیں گے، سب اتر جائے گا، عزت پامال ہو جائے گی، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، میں وہاں ماروں گا جہاں مارنے کو بھی دنیا تذکرے کرتے ہوئے لکھتے ہوئے بھی کہا، کہا جو ہوتا ہے کر لے تیرے آرڈیننس کو، میں سمیہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ جوان کو روک رہے، بچوں کو نہیں کر رہے، اس سافٹ ویئر کو جو کمپنی نے دیا انسٹال ہونے سے روکو گے، نہیں
مانی. اور آپ کو پتہ ہے آخری ہار کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ایکشن. اسلام کہتا ہے بیٹھ جاؤ رک جاؤ کوئی بات نہیں، آج نہیں کل سے، کل نہیں پرسوں سے، یہ نہیں تو اگلی نسل صحیح. طائف میں ہوا تھا نا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وہاں سے بدنام کر کے مار کے اور غلط بیانیاں کر کے گالیاں دے کے جھوٹ بول کے نکالا گیا تھا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے فرشتے آسمان سے، رب نے بھیجے تھے، مدد بھیجی تھی، چمک آئی تھی، حکم کیجیے دو پہاڑوں میں پیس کے طائف بالو کو رکھ دے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیا کہتا ہے؟ اور ہم وہی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ ججز کو علم نہیں، اللہ حکمرانوں کو علم نہیں، مالک سیاستدانوں کو پتہ نہیں، اللہ قانون بنانے والے ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان این جی اوز کو علم ہی نہیں کہ اسلام کا بہاؤ کیسا ہے. انہیں علم ہو جائے تو ان کی نسلیں بھی آگے لوٹ آئیں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں بھی ہو تو ہلاک نہ کر، ان سے نسلیں پیدا کر، وہ نسلیں بدل کے مجھ کو دے دے، وہ نسلیں مجھے دے دے. میں 94 میں جدہ سے اتر کے مکہ آ رہا ہوں، 200 کے اوپر گاڑی میٹر جو ہے وہ سپیڈ دے رہا ہے، اور اسی اسنا میں ڈرائیور پوچھتا ہے من ای عبد اللہ، نوجوان کس علاقے سے، اللہ کی کس زمین کے حصے سے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. پھر میں نے پوچھا وانت منین؟ کہنے لگا من طائف. میرے منہ سے بلا اختیار نکلا، میں اس طرح بیٹھا تھا، گھوم کے اس کی طرف منہ کیا اور کہا کہ وہی ہونا جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے نکالا تھا. پتہ کیا کہتا ہے؟ اسٹیئرنگ دونوں ہاتھ اٹھے، اس کو 200 کی سپیڈ میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھے، کہنے لگا لا واللہ لا ما کنت انا. وہ جب پتھر مارے جا رہے تھے وہ میں نہیں تھا، میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں مارنے والوں میں نہیں، میں مارنے والوں میں ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آنسو چل کے پاؤں پلٹ گئے. محبوب تیرے اس حوصلے کو سلام، تیری سیرت کو سلام، اسلام کے بردباری کو سلام. چاہتے تو بدلے میں رگڑوا کے رکھ دیتے، مروا دیا جاتا. آج ان کا ڈی این اے نہ ہوتا، طائف کا کہیں پر مجھے کوئی انار نہ ملتا، انار کا دانہ نہ ملتا، اس میں کوئی رس نہ ہوتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. روکنے والوں نے روکا، یہ سلو ہو گیا. بات آ رہی ہے، سنائیے. اونٹوں سے مارا گیا، جسم 2 حصے چر گیا، کپڑے پھٹ گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ مکے کے نوکیلے پتھروں پہ، گرم پتھروں پہ اتنا گھسیٹا گیا، اس قدر بھاگے خوش ہو کے اوپر والے بوڑھی جلد بھی اتر گئی، اندر کا تھوڑا تھوڑا گوشت بھی نکل گیا، اور وہ جو بنے ہوتے نا خلی اور آساب، وہ بھی ریسا ریسا ہو گئے، حتیٰ کہ ہڈیاں اندر سے نکل آئیں. وہ پوری ہڈیوں کے اندر جو تھوڑا بہت گودا تھا وہ بھی پتھروں پہ چپک چپک کے سفیدی دکھا رہا تھا. لیکن پھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لوگ اس سے ہٹ نہیں پائے. جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو یا بچپن کی عمر ہو، اسلام ہی انسان کا خیر خواہ دین ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.